السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ مظہر حسین، مارکھم سٹی، اسلامک سوسائٹی آف مارکھم سے مخاطب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ حدیث بتاؤں جو مولانا معاذ عبد الرحمن جو ہماری مسجد کے امام ہیں اسلامک سوسائٹی آف مارکھم کے، انہوں نے آج بتائی عشاء کی نماز کے بعد، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی شارٹ۔ تو اب ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ یار یہ خواجہ صاحب کیوں یہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یار اس لیے کرتا ہوں یہ کہ کوئی ہمارے ذریعے کسی تک کوئی علم پہنچ جائے تو اس کا بڑا درجہ ہے، اس کے بڑے ریوارڈس ہیں۔ تو اس لیے میں جو نالج مجھے ملتی ہے اچھی وہ میں آگے بڑھا دیتا ہوں، تو الحمدللہ اس کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ ضرور ملتا ہوگا اور یقیناً ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو مولانا معاذ عبد الرحمن نے بتایا کہ جب فرض نماز ختم ہو چکی ہے مسجد میں اور کوئی شخص لیٹ آیا اور اس نے اپنی اکیلے نماز شروع کر دی، اور اس کے بعد اس نے نماز شروع کر دی، فرض کرے کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، اگر اس نے وہ نماز شروع کر دی اور پیچھے سے کوئی اور بھی آ گیا اور اس نے پیچھے ان کو جوائن کر لیا تو الحمدللہ وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جہری نمازیں ہوں، جہری کا مطلب وہ نمازیں جو زور سے پڑھی جاتی ہیں، مثال کے طور سے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اگر ان نمازوں میں اگر لیٹ آ گیا کوئی اور نماز ختم ہو چکی ہے مسجد میں، مین نماز جو مثال کے طور سے مغرب کی نماز ہے، مین نماز ختم ہو چکی ہے اور کوئی شخص لیٹ آیا تو اس نے نماز شروع کر دی اور زور سے، جہری نماز ہے تو زور سے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد دوسری کوئی آیت، تو کیا ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی اور شخص بھی آ گیا اس کو جوائن کر لیا، تو یہ امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو شخص نماز پڑھا رہا ہے، امام جو بنا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمد دوبارہ سے شروع کرے۔ اگر کسی نے جوائن کر لیا پیچھے، ایک یا دو آدمیوں نے یا تین آدمیوں نے، جتنے بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز دوبارہ شروع کرے الحمدوں کے ساتھ، وہ الحمد جو پڑھ چکا ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ شروع کر دے۔ یہ امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آج جمعہ کا دن ہے اور الحمدللہ ایک نیک کام میری کوشش ہے کہ میں کر دوں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ ہم لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا مین مقصد زندگی کا یہی ہے کہ اللہ کو خوش کرنا، اس کے نبی کو خوش کرنا اور دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، جنت الفردوس میں داخلے کی امید رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ تو بس اتنا آج کہنا تھا، امید ہے